تشریف لانے کا. سیشن کیونکہ لیٹ ہو چکا ہے اس لیے میں ذرا جلدی سے اسے شروع کرتا ہوں. ہمارا ابھی کا سیشن جو ہے یہ سیدہ افرا بخاری صاحبہ کی یاد میں ہے. سیدہ افرا بخاری اردو کی قیام پاکستان کے بعد جو افسانہ نگار جنریشن ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف خواتین کے حوالے سے ہی، وہ بطور افسانہ نگار یعنی اس میں جینڈر کا یا صنف کا عمل دخل ہے ہی نہیں ہے، ایک بہت معتبر افسانہ نگار ہے. ان کی پیدائش مارچ 1938 میں ہوئی اور لکھنے کا جو ابتدائی عمل ہے بچوں کے رسائل سے انہوں نے شروع کیا 1952 میں. 1958 میں انہوں نے افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس زمانے کے جو نامور اردو کے رسائل اور رسائل تھے ان میں وہ چھپتی رہیں. 20 سال تک انہوں نے افسانہ نگاری جاری رکھی اور اس کے بعد 1979 کے بعد تقریباً 14-15 سال گھریلو مصروفیات کی وجہ سے وہ تخلیقی عمل سے تھوڑا دور رہیں. ایک فنکار جب نہیں لکھ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تخلیقی عمل سے گزر نہیں رہا ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے، جڑ رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، صرف وہ ظاہر نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو تقریباً 14 سال لکھنے کے عمل سے دور رہنے کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو اپنے تخلیقی سلسلے کو وہیں سے جوڑتی ہیں جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا. ان کے افسانوں کو جو 1979 سے پہلے کے ہیں یا 1993 کے بعد کے ہیں پڑھیں تو کبھی فرق نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا انہوں نے پہلے لکھا ہے کون سا بعد میں. تسلسل اسی طرح ہی ہے. وہ جو تخلیقار کی دیکھنے والی آنکھ ہے یا اس کا جو طرز اظہار ہے وہ اسی طرح ہی ایک تواتر کے ساتھ ارتقائی عمل کا حصہ تو بنتا ہے، لیکن اس میں کوئی یکسر ایسی تبدیلی نہیں آتی ہے جو کسی مخالف دھارے کو جنم دے. انہوں نے دوبارہ 1993 میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا اور اپنی وفات کے وقت تک وہ مسلسل پڑھ بھی رہے تھے اور لکھ بھی رہے تھے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا عمر فراز بھائی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق بھی رہا اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ لاہور میں اگر کوئی پڑھنے لکھنے کا شوقین داخل ہو تو عمر فراز اس کے لیے بڑا بھائی اور افرا بخاری اس کے لیے ماں ہوتی ہیں. یہ ان کا درجہ تھا ہم سب کے لیے. میں ہوں، احمد عطا ہیں، حماد نیازی ہیں، علی عثمان باجوہ ہیں، ابو ذر ہیں. وہ ہمیں اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی، ظہیر عباس. تو آخری دم تک انہوں نے لکھا ہے اور ابھی مطلب عمر بھائی نے بتایا تھا کہ کچھ افسانے جو ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، یعنی تخلیق کا عمل جاری تھا. اگر قسمت انہیں واپس نہ بلاتی تو وہ عمل کبھی رکنا نہیں تھا. ان کے 5 افسانوی مجموعے ہیں. فاصلے 1964 میں آیا تھا، نجات 1998 میں، ریت میں پاؤں 2003 میں، آنکھ اور اندھیرا 2009 میں اور سنگے سیاہ 2021 میں. ان 5 کتابوں میں کل ملا کے 68 افسانے ہیں، 68. لیکن اس کے علاوہ بھی عامر بھائی نے بتایا تھا کہ 12-14 افسانے ایسے ہیں جو انہیں مختلف رسائل سے ملے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں لیکن کسی کتاب کا حصہ انہوں نے خود نہیں بنائے تھے. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اویلیبل نہ ہوں یا ان کے اپنے ذاتی معیار پر پورے نہ اترے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس وقت شامل نہیں ہوئے تھے کسی کتاب میں. تو وہ میرا اندازہ ہے کہ ایک کتاب کا مٹیریل اور بن سکتا ہے تو ان کی 6ٹھی کتاب بھی آ سکتی ہے. یہ تو ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا افرا بخاری صاحبہ کا. اب میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. 4 اصحاب، میں میڈم سائمہ ارم کو بھی صاحب کہنے پر معذرت خواہ ہوں، وہ برا منا جائیں گے، لیکن کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اردو کی مجبوری ہے کہ وہ ایسے ہی کہتے ہیں. تو محمد جواد صاحب ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر شعبہ ہیں اور اردو افسانے میں بھی ایک معتبر نام ہے لاہور میں. تقریباً 3 کتابیں ان کی میرے علم کے مطابق 3 کتابیں ہیں، اگر اس کے بعد چوتھی نہ آ گئی ہو تو تیسری تک تو میں نے ان کو پڑھا ہے. محمد حمید شاہد صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس وقت جو افسانہ نگار حیات ہیں ان میں معتبر ترین نام ہے محمد حمید شاہد صاحب کا. اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں
اور تنقید کے حوالے سے بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی بھی طرح سے تعارف کی ضرورت ہے۔ محترمہ سائمہ ارم صاحبہ ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں صدر شعبہ اردو بھی رہ چکی ہیں۔ سابق صدر شعبہ اردو ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس سے بھی اوپر والے درجے پر ہے اس یونیورسٹی میں، ظاہر ہے۔ اور اردو افسانہ نگاری میں بھی ان کا ایک معتبر نام ہے۔ ان کی کتاب شاہ موش اردو کے اچھے پڑھنے والوں کی نظر میں بھی ایک اعتبار حاصل کرتی ہے، اور ہم نے سلیم الرحمان صاحب جیسے لوگوں سے بھی ان کی تعریف سنی ہے، تو اس کے بعد میرے جیسے بندے جو قائل نہیں تھے وہ بھی قائل ہو چکے ہیں۔ اور بذات خود ان کے اس میں 3 افسانے ایسے ہیں جو پڑھنے کے بعد، مطلب پہلے میں ان کو اپنے استاد کے طور پر جانتا تھا کہ ہماری استاد ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ہم وہاں شاگرد ہیں، لیکن وہ پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی قربت کا احساس ہوا، جو ایک تخلیق کار اور ایک قاری کے درمیان ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ کتاب اس کے ساتھ تنہائی میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کے ساتھ زیادہ شناسائی بنی اس کتاب کے ذریعے۔ عامر فراز صاحب ہیں، لاہور میں رہنے والے کسی طرح بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ عامر فراز سے واقف نہ ہوں۔ حلقہ باب ذوق کے تقریباً 11 دفعہ سیکٹری، 7 دفعہ سیکٹری اور 4 دفعہ میرے خیال میں جوائنٹ سیکٹری، کوئی اس طرح سے ان کا ہے۔ ان کا ایک، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ حلقے کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں۔ محترمہ افرا بخاری صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی محبت ایک ماں کی حیثیت سے بھی ہے اور افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی۔ ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں محترم حمید شاہد صاحب کو، مطلب ان سے محترمہ افرا بخاری صاحبہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ نے اسی زبان میں لکھا ہے جس زبان میں محترمہ افرا بخاری لکھتی ہیں، آپ کو لکھتے ہوئے بھی تقریباً 40 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے، اور آپ نے اردو کے بہت سے افسانہ نگار ذاتی طور پر بھی ملے ہیں اور ان کو پڑھا بھی ہے، تو آپ افرا بخاری صاحبہ کو دوسرے افسانہ نگاروں سے کہاں ممتاز کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ افرا بخاری تو اس وقت سے لکھ رہی ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھ لیجیے 57 میں پیدا ہوا، اور یہ 59 میں غالباً ان کا پہلا افسانہ جو سامنے آیا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی جو تخلیقی عمل ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ رواں رہا۔ اب رہ گئی بات کہ یہ دوسروں سے مختلف کیوں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دوسروں سے مختلف تو ہر فرد ہوتا ہے، ہر لکھنے والے کو ہوتا ہے، اور جو بھی جینون ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات کہ آپ اسے ڈیفائن نہ کر پائیں۔ ان میں خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس کہانی موجود ہوتی ہے، ہر صورت میں واقعہ موجود ہے، ایونٹس موجود ہیں۔ اب میں ان کے کئی افسانوں کو پھر دوبارہ پڑھا اور مسلسل پڑھا اور اس کے نوٹس بھی لیتا رہا۔ دوسری ان کی بات یہ ہے کہ ان کی کہانی کوئی بھی 13, 14, 15 صفحات سے کم کی نہیں ہوتی، یعنی یہ طویل سانس کی جسے کہتے ہیں نا، ان کے پاس ان کا سانس ٹوٹتا نہیں ہے اپنی کہانی کہتے ہوئے، یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے۔ تیسری چیز آپ اس میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی افسانہ ایسا نہیں ہے جس میں کرداروں کی تعداد کم ہو، یعنی جسے کہتے ہیں نا قلت مواد۔ جیسے آپ دیکھیں جو ہماری جو 70 کی دہائی کے افسانہ نگار تھے، ان کے پاس قلت مواد بھی تھا اور کرداروں کی قلت بھی تھی ان کے پاس۔ میں تو یہ وہ کہہ کے کہانی وہ کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب یہ بن گئی۔ ان کے پاس نہیں ہے ایسا، ان کے پاس کردار بھی بے تحاشا ہیں، ایونٹس بھی بے تحاشا ہیں۔ چوتھی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے
کہ عورت کا کردار ان کا مرکز میں ہوتا ہے ہر کہانی میں، لگ بھگ ہر کہانی میں ان کا کردار عورت کا وہ مرکز میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محض عورت کے نقطۂ نظر سے اس کہانی کو لکھا ہو. اس کے ساتھ جتنے کرداروں کا تعلق یا رشتہ بن رہا ہوتا ہے ان کی صورتیں بھی وہ اجال دیتی ہیں اور ان کی حیثیات کو اسی سطح پہ وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں جس پہ وہ ہیں. مجھے بڑا عجیب لگا تھا جب انہوں نے ایک طوائف کی کہانی اس میں لکھی، اور ظاہر ہے ہم غلام عباس کی کہانی جو ہے آنندی کو آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر لگ بھگ یہ ویسی کہانی جو ہے آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے اسے مختلف کیا. آدم کے بیٹے غالباً اس کا نام. نورا بائی کی کہانی ہے وہ. پہلے میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے یہ رشید امجد کے بیزار آدم کے بیٹے جیسی کہانی ہوگی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ اس سے مختلف ہے. اور جس طرح زندگی بہتی ہے اسی رفتار سے اسے وہ قلم بند کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ ایونٹس بھی قلم بند کر دیتی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جانا چاہیے، جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی معنوی کی سطح پہ تعلق بنتا ہے اور اس صورت بن سکتی ہے، وہ ان کو لے کے آتی ہے. اس طرح ایک اور کہانی آپ دیکھیے، یہ آنکھ اور اندھیرا میں ہے، اور وہ ہے چھینٹ کا لحاف. اب آپ کے ذہن میں ایک لحاف اور آتا ہے عصمت چغتائی والا، وہ جو اوپر رہ گیا تھا اور اس میں منظر آپ نے دیکھا تو یہ، لیکن میں اسے بڑی کہانی کہوں گا. یہ اس کے باوجود آپ کہیں کہ وہ کہانی جو ہے جی، کیونکہ وہ جرت والی کہانی اس لیے تھی کہ اس زمانے میں جنس کے اوپر کسی عورت کا اس طرح لکھنا ذرا مشکل کام تھا. وہ حوصلہ ہو گیا اپنی جگہ پہ اور وہ اچھی ہے، لیکن اس میں جس طرح زندگی کا بیان ہوا ہے بہت باریکی کے ساتھ، بہت نفاست کے ساتھ، اور جیسے تارا کو کیا کریکٹر انہوں نے بنایا ہے وہ بالکل مجھے تو گوشت پوشت کا زندہ کردار لگا سانس لیتا ہوا. تو یہ خوبی ہے ان میں کہ یہ کرداروں میں ایک روح پھونکتی ہیں. انہیں ایسے نہیں کہ وہ اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ وہ آپ کے آگے آ گئے ہوں، وہ پوری زندگی کے ساتھ اور اپنے وجود کے اندر زندگی کی لہروں کے ساتھ، یا وہ زندگی جو ان کے جسم سے منہا ہو رہی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورا جو ہے وہ آخر پہ مر جاتی ہے، اور وہ تو جیسے اس کو گھر بدر ہونا پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو جتنی ڈیپتھ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ لیا ہوگا. اس لیے کہ یہ منظر ظاہر ہے افرا جیسی عورت کے نظروں سے اوجھل رہا ہوگا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو دوسرے کے وجود میں اتر کے، وہ جو منشا یاد والی بات ہے کہ میں جب کردار کو لکھ رہا ہوتا ہوں تو دوسرے کے وجود میں اتر جاتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جب اپنے کرداروں کو لکھ رہی ہوتی ہیں تو دوسرے کے وجود میں اتر رہی ہوتی ہیں. یعنی بات آگے چلے گی تو پھر بات اور کریں گے. بہت شکریہ سر. آپ جیسی جی صرف ایک مختصری بات میں کروں گا. وہ ابھی چھینٹ کا لحاف کی بات ہوئی تو جو بات انہوں نے ایگزیکٹ کی، میں حیران ہوں کہ یہ 99 میں جون 99 میں حلقہ رباب ذوق میں پڑھا گیا تھا افسانہ، اور اعجاز حسین بٹالوی صاحب کی صدارت تھی، اور پن ڈراپس اس کے بعد چند لمحوں کا توقف کر کے اعجاز بٹالوی صاحب نے یہاں سے بات شروع کی کہ ایک لحاظ ہم جانتے ہیں، میں اتنا ہی کہا نام نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اس سے بڑا لحاظ بنا ہوا. بہت شکریہ سر. اچھا اس میں دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں ماں کا جو کردار ہے، یہ جو چھینٹ کا لحاف، ماں جو نندے لگا رہی ہوتی ہے رضائی کو، اور اس کے اندر جب سوئی چبھوتی ہے تو اس کی انگلی میں اس کا پچھلا حصہ جو ناکا جسے کہتے ہیں اس میں وہ اس کے چبھتا ہے، اور خون کے قطرے جو ہے اس کے اندر رضائی کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ماں جب یہ ماں بنتی ہے اور اس کے بچے اس کے اندر ہیں اور اس کے اندر وہ پوری زندگی گزار دیتی ہے، اور جو آ رہے ہوتے ہیں کمبل باہر سے دبئی سے اپنا بیٹا بھیج رہا ہے، تو وہ یہ اس بیٹی کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، اور اس کو
پر وہ رضائی اسی طرح رہتی ہے ایک ماں کا. یہ جو ماں ہے ٹپیکل ماں, یہ جو قربانی دینے والی ماں ہے, اپنے دکھ اندر سمیٹنے والی ماں ہے, اس کی کہانی جس سطح پہ جا کے انہوں نے لکھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. محترمہ سائمہ ارم صاحبہ, ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے ہر افسانے کا مرکز, مطلب افسانے کے مرکزی کردار تو عورت ہوتی ہے لیکن مرکز عورت نہیں ہوتا ہے. تو آپ ایک خاتون بھی ہیں اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ تانیسی بھی ہے, نسوانی نقطہ نظر کو بھی آپ اہمیت دیتے ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ محترمہ افرا بخاری خواتین کے مسائل کو سامنے لانے میں دوسری تانیسی افسانہ نگاروں سے کیسے بہتر ہیں یا کیسے مختلف ہیں؟ واپسی کا سفر. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد صاحب کے بعد بولنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو میرا خیال تھا کہ میں پہلے بات کروں گی تو بہت سی باتیں میں کہہ جاؤں گی, پھر ان کے لیے امتحان شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. تو آپ نے ابھی ذکر کیا افرا بخاری صاحبہ کی تصانیف کا, تخلیقات کا. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی تخلیق 1964 میں آئی تھی اور اس تخلیق کا نام ہے عامر فراز. تو عامر فراز صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی کہانیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں, ان کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افرا اپنی کہانیوں کی تخلیقات جیسی تھیں ویسی ہی انہوں نے ایک اور تخلیق ہمیں دی ہے, زندہ جیتا جاگتا ایک ثبوت دی ہے. چھینٹ کا لحاف کا یہاں ذکر ہوا, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی محمد حمید شاہ صاحب کی بات سے. یہ بالکل ضرور ہے کہ بلکہ اس سے پہلے میں آپ ہی کے سوال کی طرف آ جاتی ہوں. آپ نے مجھے یہ کہا کہ عورت کے مرکز میں ہے اور خاتون کی کہانیاں یا دوسری نسائی آوازوں سے وہ کیسے مختلف ہیں. میں اسے اختلاف کرتی ہوں. میں نے افرا بخاری صاحبہ کو جتنا بھی پڑھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی کہانیاں نہ تو مردوں کی ہیں نہ عورتوں کی ہیں, وہ انسانوں کی کہانیاں ہیں. اور انہوں نے نہ مرد کے طور پہ زندگی کو دیکھا ہے نہ عورت کے طور پہ زندگی کو دیکھا ہے, انہوں نے انسان کے طور پہ زندگی کو دیکھا ہے. وہ تخلیق کاروں کی اس نسل سے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تعلق رکھتی تھیں, جو قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ جو نسل سامنے, اس سے پہلے بھی وہ شروع میں لکھ رہی تھی اور پھر وہ سامنے آتی چلی گئی اور انہوں نے لکھا. انہوں نے اپنے آپ کو ادبی دھڑے بندیوں سے مختلف رکھا, الگ رکھا. انہوں نے سچ لکھا لیکن اسے شور نہیں بننے دیا. انہوں نے اپنے بیان کو نعرے میں ڈھلنے نہیں دیا. اور جتنے سہج سبھاؤ کے ساتھ انہوں نے زندگی کی, اتنے ہی سہج سبھاؤ کے ساتھ انہوں نے اپنی کہانیاں بھی لکھی. جو جدید عصری حالات ہیں, جو عصری حیثیت جسے ہم کہتے ہیں, اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تانیسیت تو ایک الگ چیز ہے, ان کی کہانیوں میں جو سماجی حالات ہیں ان کا جو بیان ہے وہ بڑا عمدہ ہے, اور خاص طور پر شہر کی جو سماجیات ہے نا, اس کا بیان بہت عمدہ ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ چھینٹ کا لحاف کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں جو مین کیریکٹر ہے, اگر ہم اس افسانے کو پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی شادی پر چھینٹ کا لحاف وہ عورت نہیں لینا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس سے ایک بہتر کپڑے کا لحاف ملے, مگر چونکہ اس کی ماں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو وہ اس کو وہ لحاف دے دیتی ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے. مگر زندگی بھر وہ خواہش بھی اس کے ساتھ رہتی ہے کہ مجھے اس سے بہتر کوئی ایسا نرم گرم کمبل مل جائے, کوئی ایسا لحاف مل جائے. اس کی وہ خواہش اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے زندگی بھر. مگر کیا ہے نا کہ ہم ماں کو, یہ بہت بنیادی بہت باریک سا نقطہ ہے کہ ہم ماں کو ہمیشہ ماں کے طور پہ دیکھتے ہیں, انسان کے طور پہ نہیں دیکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اولاد کی. آپ سے اسی درجے کی گفتگو کی توقع تھی. آپ نے جو بات کی کہ افرا بخاری مطلب ان ایکسپلائٹیشن والے رشتوں پر بات کرتی ہیں اور اردو میں یہ اس طرح سے عام نہیں ہے, اسی لیے عام نہیں ہے کہ یہ وہ کڑوا اور کھردرا سچ ہے جس کا ہم خود شکار ہوتے ہیں. میں خود اگر کسی کا بھائی یا بیٹا یا باپ ہوں نا, تو میں اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور میں وہ بات فن میں نہیں لے کے آنا چاہتا.
کیونکہ ہمارا فن سے لگاؤ اتنا مخلص نہیں ہوتا جتنا اپنے ایکسپلائٹیشن والے کردار سے ہوتا ہے. تو ہم اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے ہوتے کہ کہیں دوسروں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں اگر یہ بات سوچ سکتا ہوں تو پھر میں یہ کرتا بھی ہوگا. افرا بخاری صاحبہ ایسی کسی بھی منافقت سے بہت دور تھیں. آپ نے تہذیب کا لفظ یوز کیا نا ان کے لیے, تو میں اکثر مطلب کوئی جاننے والا پوچھے نا کہ وہ کون ہے, تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ دو لفظ نستعلیق اور شائستہ, ان کا مطلب میں نے ان کو دیکھ کر جانا تھا کہ یہ ہوتا ہے نستعلیق شخص, یہ ہوتی ہے شائستگی, جو افرا بخاری مجسم ہے. تیسری جو بات کی آپ نے فن کے حوالے سے, وہ ان کے پاس کہانی تھی. اسلام آباد میں جو سر سے جو پہلے والی جنریشن نے 60 کی دہائی کی, اس میں منشا یاد صاحب کے پاس کہانی تھی. انہوں نے علامتی اسلوب نہیں اپنایا, وہ سمبولزم کی طرف نہیں آئے. جن کے پاس کہانی تھی ہی نہیں, اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, تو انہوں نے کہانی پن سے انکار کیا اور ورقے کالے کرنے شروع کر دیے. لیکن ایک کتاب, میں کہتا ہوں اسے ایک کتاب کا احسان ہے, وارث علوی صاحب کی جدید اردو افسانہ اور اس کے مسائل, اس نے سب کو کوڑے دان میں پھینک دیا کہ یہ پڑھیں آپ, اب آپ پھر کہانی لے کے آئے. اور اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کہانی لکھی. اب میں عامر فراز صاحب سے میں ایک منٹ, اس سے پہلے کہ آپ عامر صاحب کی طرف چلے جائیں, میں ایک ذرا یہاں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ابھی دونوں طرف ایک بہت ہی جنرلائز اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جن کے پاس کہانی تھی ہی نہیں انہوں نے علامت میں لکھنا شروع کر دیا. یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے ہے, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس کہانی تھی ہی نہیں انہوں نے علامت میں لکھنا شروع کر دیا. اگر یہ اس کو ہم ایک فارمولا بنا لیں یا ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیں یا اتنا جنرلائز کرا دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید مناسب نہیں ہے. بڑے اچھے افسانہ نگار میں آج کے اب کے لکھنے والوں کی, جب کہانی واپس آ چکی ہے, اب کے لکھنے والوں میں بھی نام لے سکتی ہوں. ابھی ہم ایک سیشن کر کے آئے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہیں جو علامت کو یا تمثیل کو یا پرانی حکایات کو لے کر دوبارہ لکھ رہے ہیں اور علامتی انداز میں اپنا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں اپنا یہاں پہ بس اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی تھی کہ اتنا جنرلائز مت کریں اس کو پلیز. تھینک یو. کیونکہ اکیڈیمک تنقید سے بھی وابستہ ہے نا, تو آپ کو ہوتا ہے کہ محقق کے انداز میں نا فیکچول قسم کی بات کی جائے کہ کون سا افسانہ ہے اور کون سا افسانہ نگار. بالکل میرا خیال ہے کہ ہم جو پانچوں ان نے بات کی, ان کا دل رکھنے کے لیے ہم اسے مان لیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے تخلیقی سطح پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری کہانی کو علامت بنایا کسی ایک خاص طبقے کے لیے, وہ تو اس وقت بھی قابل قبول تھیں, اب بھی قابل قبول ہیں. لیکن جنہوں نے پیچز لگائے علامتوں کے بیچ بیچ میں اور پھل جھڑیاں چلائیں اور ان کے پاس وہ مجموعی کہانی کی صورت میں وہ ظاہر نہیں ہوئیں, تو وہاں وہ کیونکہ مکالمہ کر رہے تھے نا, وہ ہر جگہ پہ آپ کو دیکھیں وہ مکالمہ کرتے نظر آتے. اصل میں فکشن جو ہے اس میں کہانی کے ایلیمنٹ کو کبھی بھی خارج نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا گیا ہے. کہانی کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے, ذہنی سطح پہ بھی وہ واقعہ بن سکتا ہے, آپ سوچ رہے ہیں جس طرح وہ خود ایک واقعہ بن سکتا ہے, اس لیے کہ ایک ٹائم آف سپیس میں آپ موو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ذہنی سطح پہ بھی. اور ایک یہ ہے کہ وہ فزیکلی واقعہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے, آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ واقعے کو. سوال یہ ہے کہ یہاں جو دونوں واقعات موجود نہیں ہیں, وہاں بہت سارے لوگوں نے فیشن کے طور پہ اس زمانے میں لکھا. ہم جو چند نام آپ لے رہے ہیں یہی بچے ہیں. یہ منشا یاد نے کہا تھا ایک دفعہ, اور ابھی تک جھگڑا اس کا چلا ہوا ہے. خالدہ حسین نے مجھے کوئی 4 صفحے کا خط لکھا تھا اس وجہ سے, ڈسٹرب ہو کے اس بات سے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کے پاس اس وقت کوئی کہانی تھی, انہوں نے اس زمانے میں بھی علامت کے اندر بھی کہانی کو لکھا ہے. کتاب کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہی ہے کہ کتاب کے ذریعے مصنف آئندہ نسل سے بات کرتا ہے, اور آپ کے ساتھ یہ گفتگو دوہری طرز کی ہے. آپ نے افرا بخاری کے ساتھ ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی ساری عمر بات کی ہے. اب وہ ایگزسٹینشلی آپ کے سامنے نہیں ہے, ان کا وجود آپ کے سامنے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, لیکن آپ جب کتاب پڑھتے ہوں گے تو وہ کتاب کے ذریعے آپ سے بات کرتی ہیں. ان دونوں گفتگوؤں میں ہے, دونوں طرز کی گفتگو میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ اپنے ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ نا بہت ہی دوستوں والا اور جس طرح کا,
صبح صبح کوئی بھی نئی بات پتہ لگی ہے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ناشتے کی میز پہ وہ ان سے ذکر کرنا ہے، اور وہ بہت شوق سے ہر قسم کی بات سنتی. ابھی ریسنٹلی جینڈر سینسٹائزیشن کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے اتنی دلچسپی لینی شروع کر دی کہ وہ کیا ہے یا، کیونکہ ان کے لیے ایک نئی سائنس ہے یہ، ہمارے ملک میں تو بالکل ہی. تو وہ ہر موضوع پہ، سیاست پہ، گھریلو باتیں، تو اس طرح کی وہ نا بڑا وہ مزہ آتا تھا کہ وہ جیسے ہم دوستوں میں ٹی ہاؤس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو میرا گھر میں ٹی ہاؤس لگا ہوتا تھا، وہ کافی کی ٹیبل پہ یا رات کو کھانے کی میز پہ. اور جو ابھی بات عباس نے کی تھی نا کہ وہ واقعی اتنی جڑی ہوئی تھیں اس سے تخلیقی جو معاملات ہیں، کہ جب وہ لکھنا ان کا کم ہو گیا بلکہ آلموسٹ بند ہو گیا آخر میں، وہ جو پارکنسنس کی وجہ سے، کیونکہ انہیں ٹائپنگ کی عادت نہیں تھی، انہیں بول کے لکھانے کی عادت نہیں تھی، تو وہ انہوں نے پڑھا بہت. یعنی آخری جب یہ ان کی جیلم والوں سے وہ چھپی تھی سب رنگ، کہ وہ انہوں نے کہانیوں کا انتخاب، تو آخری جلد بس تھوڑی سی رہ گئی تھی، اور اس کی وجہ میں نے کہا یہ ختم نہیں ہوئی. تو سپٹمبر 2022 میں جو 21 میں ان کی کتاب آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں یہ کتاب چھپ گئی تو میں 3-4 مرتبہ اسی کو پڑھ چکی ہوں، اپنی کتاب کو، تو اس لیے وہ رہ گئی. تو وہ تینوں جلدیں ان کو کیونکہ جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو جاسوسی فلمیں دیکھنے کا، ہارر فلمیں، تو وہ ساری سب رنگ کی انہوں نے جلدیں مجھ سے منگوائیں، آرڈر دے کے میں نے وہ منگوائیں، اور انہوں نے وہ ساری پڑھی، ان سے کئی پڑھ بھی چکی ہوئی تھیں کیونکہ بڑے اچھے تراجم آپ کو پتہ ہے کہ سب رنگ میں چھپتے رہے بڑی اچھی کہانیوں کے. پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ناول بھی انہوں نے آخری سال میں، پہلے وہ زخامت دے کے پھر کہتی ہیں چنی شروع، اور وہ اس کے اوپر بہت اچھے انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ بہت ہی. پھر نئے لوگوں کی جو کتابیں آتی تھیں وہ خاص طور پہ مجھے کہتی تھیں کہ وہ جو لیں آج کل لکھ رہے ہیں، مثلا عباس کی کتاب آئی، پھر نہیں اس وقت نہیں آئی تھی لیکن افسانے آپ کے سویرا میں، ہاں سویرا میں وہ انہوں نے پڑھا، ان کی کتاب آئی وہ پڑھی، جواد کی کتاب آئی وہ مجھ سے پہلے انہوں نے پڑھی. تو وہ پڑھنے کا تو بہت تھا ان کو، یعنی مسلسل. آخری کہانی جو ابھی چھپی نہیں ہے وہ 2021 کے جولائی اگست میں رف مکمل ہو گئی تھی. پھر جو ناول تھا زیر تکمیل، اس کا دوسرا باب انہوں نے خود اس کی غلطیاں پروف کی لگائی تھیں، لیکن وہ باقی کے چیپٹر کمپوز نہیں ہوئے تھے اور نامکمل ہے. بس ایک دو باتیں اور بس میں کر کے تو پھر ان کا جو گفتگو ہوئی نا وہ سب سے بنیادی وہی ہے ان کا، جو مجھے ان کا ابھی جو بات کی نا، وہ کشور نائی صاحبہ نے ایک انتھالوجی کی تھی 20ویں صدی کی افسانہ نگار خواتین، اس میں ان کا افسانہ گٹھڑی شامل تھا. اس کا ایک چھوٹا سا دباچہ ہے جو، اچھا کشور نائی صاحبہ کو وہ کوئی افسانہ اتنا وہ لگتا تھا کہ وہ جب ماہینوں کا 40 سالہ مخزن آیا تو مجھے وہاں اس وقت قائم نقوی صاحب اور ایک افتخار صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ ایڈیٹرز، وہ کہنے لگی انہوں نے ان کی 3-4 کہانیاں منتخب کیں اور پھر کہتی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا نہیں، پھر گٹھڑی ہی کرو. یعنی اس بعد انتھالوجی کی تو ان کو وہ گٹھڑی انہوں نے اس میں کیا. اچھا انہوں نے دباچے میں اپنے ایک مختصر سے دباچے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ مونولوگ ہے ان کے ہاں، جس طرح آپ نے کہا میں تم یہ وہ، اور ڈائلاگ نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے. لیکن ابھی سہیل ممتاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سہیل ممتاز، انہوں نے بھی ان پہ ایک مضمون بڑا اچھا لکھا ہے، بلکہ وہ فیصل امان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک مضمون لکھا ہے. تو انہوں نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور ابھی امجد علی شاکر صاحب نے ایک مضمون جو حلقے میں پڑھا تھا کہ، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاں مکالمہ بہت مضبوط ہے. یعنی معاشرے کے مختلف افراد، مختلف رشتے، باپ بیٹا، بیٹی باپ، ماں بیٹا، بیوی شوہر، معاشرے کے مختلف افراد آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ بالکل دور سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں، بالکل کہانی کے اندر داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ سارے کردار اپنے مکالمے کے ذریعے ہی کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک طاقتور چیز ہے کسی بھی تخلیق کار کے لیے کہ وہ خود اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا. دوسری بات جس طرف حمید شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، انٹاگنزم بالکل نہیں ہے ان کے ہاں. یہ بالکل نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کسی عورت کی نظر سے بالکل فیمنسٹ ہو کے لیبل لگا کے کہانی لکھ دی ہے، بلکہ اس موضوع پہ میری ان سے بڑی بحث ہوتی تھی. وہ کہتی تھی میں کوئی ان کے لیے تو نہیں لکھ رہی، میں کوئی ڈکٹیشن پہ تو نہیں لکھ رہی کہ میں نے اس میں نے بتانا تھا کہ یہ میں چونکہ فیمنسٹ ہوں تو اس لیے یہ، کیونکہ کچھ کہانیاں ایسی ہیں جس میں لگتا ہے کہ عورت ایک دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ اس زمانے کا منظرنامہ دیکھیں 59 سے، تو دنیا بھر میں جو فیمنسٹ موومنٹ تھی وہ بھی چلی ہی تھی. پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو مسائل تھے انہوں نے وہ اس کو تصویر کشی کیا. مثلا ایک افسانے پہ پچھلے دنوں بڑی بات ہوئی، وہ پاپا جولا جو 1966 کے بلکہ بہترین افسانوں میں وہ جو انتھالوجی میں بھی آیا ہوا ہے،
کہ اس میں آخر میں وہ جو لڑکی اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے اس کی بیجا مداخلت اور اس کے غصے اور اس کے شور کی وجہ سے، تو لیکن آخر میں وہ اپنے باپ جیسے ہی مرد سے شادی کرتی ہے، کیونکہ اب اس کا باپ کمزور ہو گیا ہے، اس کو نوجوانوں میں وہ طاقت نظر نہیں آتی اور وہ بڑی تکلیف میں ہے اور وہ اپنے باپ جیسی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بھائی، یہ تو نہیں، تو آپ نے اس عورت کو پھر دوبارہ کہتی ہے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو صورتحال ہے کہ وہ جو ٹراما ہے جس سے وہ گزری ہے وہ اس کے اب نس نس میں اس طرح سے وہ بھر چکا ہے کہ وہ اسے باہر ہی نہیں کر سکتی، اس نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو چکی ہے وہ. تو یہ بھی پڑھنے والے کے لیے ایک سبق کی بات ہے، یا وہ اسے جو بھی لینا چاہے کہ ہم جو انسانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ ان کی زندگیوں پر کس طرح سے بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. تو دوسری بات جو آخری میں اگلا پروگرام بھی ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ 5 منٹ. ایک بات جو بڑی مجھے ایک تو یہی والی بات، دوسری کہ امکانات نظر آتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اگر وہ کہیں ارد گرد کی چیزوں کی بھی ہیں تو ہر افسانہ، میرا خیال ہے جواد نے بھی اپنے مضمون میں لکھا کہ اس میں اگر ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، لیکن وہ مختلف نظر آتے ہیں. یعنی وہ ریپیٹیشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ شاید وہی کردار آ گیا ہے، اس کی بول چال ہی بدل جاتی ہے اگلی کہانی میں، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ان کرداروں کا وہی انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ابھی ایک اس کے اندر جو مجھے خوش آئند بات لگتی ہے کہ بغیر کسی پی آر کے اور کسی بھی تحریک میں شامل ہوئے بغیر، تو وہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور وہ کام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یعنی پہنچا ہے. اگر آج فاصلے پہ 1964 میں اگر فنون میں اس پہ مضمون چھپا تھا، تو ابھی حال ہی میں حلقہ ارباب ذوق میں ہونے والی ایک میٹنگ میں کوئی 2 مضامین فاصلے پہ پڑے گئے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے، تو اگر آج کا نوجوان، اب محمد عباس نے نجات پہ لکھا، تو آج کے نوجوان تک اگر وہ جا رہی ہے ان کی لکھت، تو میرا خیال ہے ایک لکھاری کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے سب کے لیے جو بھی لکھتے ہیں، ورنہ یہاں پہ آج کل کہاں وہ اس کی کوئی اتنی وہ قدر ہے. ایک آخری بات، وہ بھی معذرت کے ساتھ، انتظار حسین صاحب کا جو مضمون کا ذکر کیا، بلکہ میں نے محمد حمید شاہ صاحب کو کتاب بھیجی تھی اور میں نے اس میں سے وہ مضمون نکال دیا تھا. وہ ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے، میں اس مضمون کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا نجات میں، کیونکہ ویسے انتظار صاحب نے اپنی مرضی سے شوق سے لکھ کے دیا تھا. ان دنوں میری ان سے بڑی دوستی تھی. جب وہ لکھ دیا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ تو بہت سرسری. تو میں نے مدر سے بات کی کہ میں اس کو نکال دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگی انتظار صاحب ایک سینئر آدمی ہیں، انہوں نے جیسا محسوس کیا مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شامل کر دو. لیکن ڈاکٹر آصف فاروقی نے ڈان میں جب اس کتاب پہ نجات پہ مضمون لکھا، دا ڈیز آف ڈیلیورنس کے نام سے، تو اس میں انہوں نے آخری جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں اس میں 2-3 مضامین شامل کیے گئے. سہیل صاحب کے مضمون کی تعریف کی تھی، تو لیکن انتظار صاحب کا مضمون جو ہے وہ ان کے اپنے آپ سے بھی انصاف نہیں کر رہا جو ان کا مضمون ہے. تو اینی ہاؤ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. تو علی عثمان باجوہ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ان پہ ایک تھیسس کیا ہے ابھی گورنمنٹ کالج سے، اور بڑا دلچسپ ٹاپک تھا کہ افرا بخاری اور ایل ایس منرو کے افسانوں کا تقابلی جائزہ. جی ہاں، یہ سائمہ ارم صاحبہ کی کوشچن. جی بہت شکریہ عامر. جی بس میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی عامر صاحب سے، کیونکہ وقت تو میرا خیال ہے بہت ہی کم ہے ہمارے پاس. ابھی اس سے پہلے کے سیشن میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی لکھاری لکھتا کیسے ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ افرا صاحبہ سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم اسی شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس نے ان کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے یا اس پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ مختصراً اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پروسیس پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. مختصر سا میں بتا دیتا ہوں. اچھا، میری بہن بھی بیٹھی ہیں آج، فاطمہ طالب ہیں، اور یہ میرے بھانجا ہے عمیر، اور یہ میرا چھوٹا بھانجا ہے حسین، فاطمہ کا بیٹا ہے. مبشر بخاری میرے بردر ان لا ہیں، اور حسان وہ میرا نیفیو ہے. ان کے لکھنے کا ایک تو یہ کہ شروع کا پیریڈ تو اچھا خاصا ایک مشکل تھا، گھریلو مسائل، پھر اور ان کو ایک خواہش بہت ہوتی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اہتمام کرتی تھی کہ بہت اچھا سا کاغذ ہو، بہت اچھا سا قلم ہو، اور پھر اس میں لکھا جائے. دین کانسنٹریشن، اور کوئی تنگ نہ کرے. یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں بہت چھوٹا تھا اور کوئی بیمار ہو گیا،
تو کہتی ہیں تمہیں اس وقت بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے جب میں کچھ لکھ رہی ہوں تو تمہیں یعنی کہ ڈسٹرب مجھے نہیں کرنا. تو کہتی ہیں تم نے کچھ بات کی, شاید میں نے صحیح جواب نہیں دیا, تو تم نے, حالانکہ میں کچھ نہیں لکھ رہی تھی, تو تم نے کہا امی آپ سفانہ لکھ رہی, سفانہ یعنی کہ میں اس کو پوری طرح افسانہ بھی نہیں بول سکتا تھا. تو اچھی پتہ نہیں وہ, حالانکہ ان کے پاس میں کوشش کرتا تھا, اچھی میز بن گئی, بنوائی کئی دفعہ, ڈیسک بھی ہے, لیکن پتہ نہیں ان کو کچھ گلا رہا ہے کہ مجھے وہ پراپر مجھے اسپیس نہیں ملی, اور میں شاید دوسرے لوگوں میں ہی یعنی پھنسی رہی زندگی میں, لیکن اپنے لیے شاید زندگی نہیں گزاری, اور پراپر اسپیس نہیں ملی مجھے لکھنے کی. اور اس میں وہ پھر ایک انٹرویو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شاید کہیں ایکٹیویٹیز میں ایک دفعہ سائیکل پہ, تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بہت شروع کی بات ہے, ابھی بچے بھی کوئی نہیں تھے, ہم نے کہیں اخبار میں اشتہار پڑھا کہ یہ کوئی ہلکا ارباب ذوق ہے, اس کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے کہیں, تو ہم ڈھونڈتے رہے اور ہمیں وہ ملی نہیں جگہ. تو اس طرح کی تھوڑی سی ان کو رہی کمیاں. تو لیکن یہ کہ پھر وہ لکھنا جو ہوتا تھا اس کو وہ ریپیٹ کر, یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ ایک ہی ڈرافٹ ہے تو پھر اس کو, کیونکہ میرے پاس ان کے کوئی ڈرافٹس پڑھے, وہ پھر اس کو کاٹ, کئی دفعہ میں نے یہ تک دیکھا کہ کہانی کا جو درمیان میں تھا وہ اب شروع میں چلا گیا, اور وہ جو ناول بھی انکمپلیٹ رہا اس کی وجہ تھی کہ میرے سامنے کوئی 3 یا 4 ڈرافٹ انہوں نے ضائع کیے, اور ضائع ہی کر دیے. یعنی ایک تو آلموسٹ کمپلیٹ, میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, وہ رجسٹر سے نا سائڈ سے پھاڑ کے پھینک دی. کہتے ہیں نہیں مجھے وہ جو عورت ہے, اگر اس کا ایک چیپٹر سویرا میں چھپا آپ نے پڑھا ہو, مجھے یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو اس مشکل میں کیوں ڈالا تھا کہ وہ اس میں کوئی ایسی بیماری ہے, وہ کیوں تھا یہ, یعنی پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں آیا, کہتے نہیں یہ صحیح نہیں ہوا یہ اس کے ساتھ. تو وہ ڈرافٹ بہت بار بار ریپیٹ بھی کرتی تھیں, اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے ہی نیٹ کر کے اس کو لکھتی تھیں, اور پھر میں وہ کمپوز وغیرہ جب میں نے کرانی شروع کی چیزیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو یہ ذکر کیا وہ آخر میں وہی بتا دوں کہ 1979-80 کے بعد انہوں نے نہیں لکھا, لیکن وہ اس طرح کے مسائل تھے کہ ان سے نبردآزما ہونا بھی بڑا تھا. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی 1978 دسمبر میں, اور اس کے بعد وہ فیملی کے ایشوز اور زمین کے مسائل, اور 3 سال گارڈین شپ کا مقدمہ بچوں کا, تو وہ ساری چیزیں, لیکن اس دوران وہ پڑھتی رہیں. دین لیکن سب سے ڈسکریجنگ ایلیمنٹ جو تھا, جو انہوں نے مجھے بتایا, کہ انہوں نے جب بہت سارے ایڈیٹرز سارے جگہوں پہ چھپتی تھیں, بڑے وہ افسوس کے خط اور یہ وہ, پھر سب سے پہلی کہانی سید قاسم محمود نے مانگی لیٹر لکھ کے, کہتے ہیں میں نے ان کو جوابی خط ڈالا کہ اب میں اگر کہانی بھیجوں گی تو اس کے پیسے لوں گی, تو ان کا جواب ہی نہیں آیا. کہتے ہیں اتنا مجھے, اور اس غصے میں انہوں نے اپنے رسالے کتابیں بھی جو ہیں ان کی پرواہ نہ کی, لکھی ہوئی چیزیں, جب دوسری کتاب نجات چھپی ہے تو اس میں سوائے 2 افسانوں کے 15 افسانے تو پہلے دور کے ہی ہیں. وہ پھر بعد میں جس طرح میں نے وہ پھر 98 میں وہ کلیکٹ کیے, 34 ایئرس کے بعد فاصلے, 1964 میں میری لائبریری نہیں چھاپی تھی, وہ پھر وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ یہ جو 5 کتابیں وقفے سے آئی ہیں, ان میں پہلے دور کے افسانے بھی ہیں, کہ ان کو ٹریس کرنا, ریکارڈ لائبریریوں سے, کچھ گھر میں مل گئے رسالے, لیکن بہت سارے دوستوں نے پھر لائبریری سے کسی کے پاس پڑا ہوا مل گیا تو وہاں سے لے کے, ابھی بھی جو میں اب کلیات کر رہا ہوں, وہ عباس نے صحیح کہا کہ اس میں ان کی کچھ 17 افسانے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہیں. ان کی پوری 6ٹھی کتاب جو ہم بنا رہے تھے, جس کا نام انہوں نے رکھا تھا اس کی دنیا, تو اب وہ کلیات کا نام ہوگا اس کی دنیا. تو وہ افسانوں میں, اب مثلا ایک افسانہ میرے پاس ایسا ہے جس کا 1 صفحہ نہیں ہے, اب وہ میں نے کراچی تک, وہ جعفری صاحب تک سے ریکویسٹ کی, انہوں نے بیدل لائبریری سے پتہ کیا, کہتے نہیں مل رہا, لاہور میں نہیں مل رہا. اب میں وہ 1 صفحہ ڈھونڈ رہا ہوں, تو اس کے لیے وہ کام, تو یہ بھی ایک کام تھا. اگرچہ میں نے وہ کسی کتاب پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ میں نے وہ کیا جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انتخاب اور فلانا, کیونکہ وہ خود موجود تھیں اور ان کی مرضی سے افسانے جو ملتے گئے وہ کتابوں میں شامل ہوتے گئے. اور آخری کتاب جو تھی اس کے لیے وہ بہت تھیں, وہ جو سنگے سیاہ, وہ, اور وہ شکر ہے کہ وہ ان تک مل گئی. اور وہ مجھے بڑا ایک ذہن میں ٹینشن ہر وقت چلتی رہتی تھی کہ یہ کتاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا. میرا خیال آپ کے سوال کے جواب میں نے لمبی بات کر دی. ہاں, بات جہاں جذبے کی ہو وہاں اگر دریا کا پوچھا جائے تو سمندر بھی جواب میں ملتا ہے. تو بہت شکریہ آپ سب, میرے محترم احباب کا. افرا بخاری ایک ایسی افسانہ نگار ہے, اب ایک ہی فکرہ ہوگا. وہ ایک چیز جو رہ گئی نا, مثلا جو آپ نے مثلا کہ لکھنے کا بھی بڑی اوپر ہم نے لمبی چوڑی بات کی,
وہ پریس سے باہر نکلی, انہوں نے کوئی 1992 سے 2006 تک وہ بیٹھی ہیں پریس پہ بھی, وہ شمع پلازا میں. وہ مجھے ایک دن کہتی ہیں یہ سائیکلوں کی کوئی فیکٹری کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا. میں کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ویسے ہی دیکھنا تھا کہ سائیکلیں وہاں کیسے بنتی. پھر انہوں نے وہ کہانی لکھ کے مجھے پہلا ڈرافٹ دیا دل نادان. اب اس میں وہ لڑکا ہے جو لمبی سی سائیکل پہ بیٹھا ہوا. میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے اس کا آپ کو خیال آ گیا؟ کہتے ہیں ایک دن میں شمع پلازا سے باہر نکلی اور میں نے دیکھا ایک لڑکا ہے, تو وہ آدمی سا تھا, تو ایک لمبی سی سائیکل کے اوپر وہ کوئی جھنڈا لگا کے, تو وہ جب آپ نے شاید دیکھی ہوں ایسی سائیکلیں. تو میں نے کہا بس, تو اتنی چیز دیکھ کے وہ پورا افسانہ ہے جس کے اوپر محمد سلیم الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ کوئی ہلکا پھلکا افسانہ لکھا ہے, لیکن وہ آخر میں تو جا کے وہ تو ایک بہت ہی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے وہ کامیڈی, پتہ نہیں ڈارک کامیڈی بن گئی ہے. تو وہ اس طرح بھی کرتی تھی کہ ایک چھوٹی اب اس کی دیکھیں اس کا پورا کریٹ کر دیا فیملی, اس کے ساتھ کیا بیتی صرف اس کو دیکھ کے ایک کریکٹر کو. میں افرا بخاری صاحبہ کے بارے میں بس یہی کہنا چاہوں گا سب سے آخر پر کہ وہ ایسی فنکارہ ہیں جن کی معنویت کی وسعت ہوتی چلی جائے گی اور ان کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. ان کا فنی تجربہ ایسا نہیں ہے کہ جسے افسانوی تاریخ میں نظر انداز کر دیا جائے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قارئین بھی بڑھیں گے اور ان کو پسند کرنے والے بھی, اور ظاہر ہے کہ جب زیادہ لوگ پڑھیں گے تو اس کی معنویت میں اور مفاہیم میں بھی اضافہ ہوگا. تو بہت شکریہ سب احباب کا آج کی یہ گفتگو سننے کا بھی, اور میرے تمام سینئر محترم حضرات اور خاتون کا بہت شکریہ ہم سب کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کا. بہت شکریہ جی.